فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ جب عمران کی بیوی نے دعا کی کہ پروردگار، یہ سیدہ مریم کی والدہ ہے، یعنی چونکہ ان کے جد مادری ہیں تو فرمایا کہ ان کی والدہ نے دعا کی. کیا دعا کی؟ پروردگار ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں نے ہر ذمہ داری سے آزاد کر کے تیری نظر کر دیا. بنی اسرائیل میں جب کسی بچے کو اللہ تعالیٰ کی نظر کیا جاتا تھا تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بیت المقدس کی اب وہ خدمت کرے گا. یعنی ان کے ہاں چونکہ یہ بھی بالکل اسی کا لازمی نتیجہ تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا انتخاب کیا اپنی خدمت کے لیے، بحیثیت مجموعی قوم کا انتخاب کر دینے کے بعد اب بیت المقدس توحید کے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے. تو پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیت المقدس کو آباد رکھے، اس میں عبادت کا اہتمام کرے. اس مقصد کے لیے لوگ اپنے بچوں کو نظر کرتے تھے، جس طرح ہم اپنے بچوں کو مختلف شعبوں کے لیے خاص کرتے ہیں. تو ان کے ہاں بھی یہ روایت تھی، اگرچہ زیادہ تر تو بنی لاوی کے لوگ تھے جن کے ذمہ یہ کام تھا، لیکن ان کے اندر سے پھر لوگ نظر کر دیتے تھے کہ میرا بچہ بڑا ہوگا تو یہ معبد کی خدمت کرے گا اور یہ بیت المقدس میں آنے والے لوگوں کے لیے عبادت کا اہتمام کرے گا اور اس نوعیت کے دوسرے جو کام ہیں وہ سب کرے گا. تو ارشاد فرمایا کہ انہوں نے دعا کی کہ یہ میرا جو بچہ ہے میں نے اس کو ہر ذمہ داری سے آزاد کر کے تیری نظر کر دیا، فتقبل منی، سو تو میری طرف سے اس کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سمیع و علیم ہے. فلما وضع تھا، وقت آ گیا، جننے کا وقت آ گیا. جب جنا تو بیٹی تھی، یعنی ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میں لڑکا جنوں گی. وہ لڑکے کی ولادت کی توقع کر رہی تھی اور اسی توقع پر انہوں نے اسے معبد کی خدمت کے لیے وقف کر دینے کا ارادہ کیا تھا. جب بچہ پیدا ہوا تو لڑکی تھی، تو فرمایا فلما وضع تھا، جب اس نے جنا دیکھا، قالت ربی انی وضعتھا انثی، تو جیسے یعنی ایک سراسیمگی کے عالم میں آدمی بات کرتا نا، پروردگار یہ تو میں نے لڑکی جن دی ہے، وہ یہ توقع نہیں کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو درمیان میں روک کر کہا واللہ عالم بما وضعت، جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کو خوب پتہ تھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے نظر کیا اور اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر یہ معاملہ ہو گیا، اللہ خوب جانتا تھا. یہ معترضہ جملہ تھا، درمیان میں روک کے کہا ہے کہ جب اس نے یہ کہا تو اللہ کو خوب پتہ تھا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو میں نے لڑکی جن دی ہے. انہی کی بات ہے جو آگے بڑھ گئی اور بولی کہ لڑکا لڑکی کی طرح تو نہیں ہو سکتا. یعنی میں تو کچھ دوسری ذمہ داریوں کا خیال کر کے معبد کی ذمہ داریوں کے معاملے میں تو لڑکے کا معاملہ ہی ہو سکتا تھا، اب میں ایک بچی جن رہی ہوں. یہ صاف معلوم ہوتا ہے ان کا یہ جملہ انی وضعت و انثیٰ، میں تو یہ لڑکی جنی ہوں، کہ یہ نو مولود سے متعلق ان کے اندر جو ایک کہتری کا احساس ہے اس کی غمازی کر رہا ہے. یعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ میں نے تو اللہ کے حضور میں اپنا ہدیہ پیش کیا تھا، تو اب میں کیا پیش کروں، لڑکی ہو گئی ہے اور یہ اس خدمت کو اس طرح انجام نہیں دے سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اپنی غایت درجہ رافت اور رحمت سے واضح فرمایا کہ جس کو تم حقیر سمجھ رہی ہو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کی صورت میں کیسی عظیم اور بابرکت ہستی ظہور میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو تمہارے تصورات ہیں ان کے مطابق معاملات نہیں ہوتے. اس نے تو سب کو یہ شعور دیا ہے اور لڑکے ہوں یا لڑکی سب یہ خدمات انجام دے سکتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، وہ بولی کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا. خیر اب آپ نے دے دیا ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. یعنی پہلے انہوں نے تردد کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرنے کے لیے تو میں نے کہا تھا لڑکے کو، یہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے. بنی اسرائیل میں پہلے کوئی روایت بھی نہیں تھی کہ معبد کی خدمت میں لڑکیوں اور عورتوں کو لیا جائے. تو یہ تردد ظاہر کرنے کے بعد انہوں نے کہا خیر میں نے اب اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اب اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے، جیسے کہ ماں دعا دے سکتی ہے، دعا دی انہوں نے، تیری پناہ میں دیتی ہوں. اور اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا خدا کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں اور کس طرح سے انہوں نے اپنی بچی کو اللہ کی پناہ میں دیا. اس کے احساسات یہی تھے، یعنی مریم کی والدہ کے احساسات یہی تھے